إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کہ ہمارا اور آپ کا، اسی طرح سے سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ فللہ الحمد حمدًا کثیرا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ محترم بھائیو، اس دنیائے فانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ یہ بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، آکسیجن کے لیے ہوائیں، پیاس بجھانے کے لیے پانی، اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل اللہ نے ہم اور آپ کو عطا کیے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی احسان پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی، تجھ پر احسان کیا، ہم نے سننے کے لیے تجھے کان دیے، تجھ پر احسان کیا، ہم نے تجھے اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، نفع و نقصان کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے تجھے دل و دماغ عطا کیا، تجھ پر احسان کیا۔ ہم نے تجھے آکسیجن کے لیے ہوائیں چلائیں تیرے لیے اور تجھ پر احسان کیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت عطا کی، تجھ پر احسان کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر
کہیں بھی اپنے کسی احسان پر اپنا احسان نہیں جتلایا. صرف ایک احسان ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر کیا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کے نفس کو کفر سے، شرک سے، برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سب سے بڑا احسان قرار دیا ہے. نبی کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا احسان کیا قرار دیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا احسان قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام کی نعمت ملی کہ دنیا میں اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کی مال و دولت ہو جائے، دنیا کی پراپرٹی ہو جائے، دنیا کی دولت انسان کے قدموں میں آ جائے اور سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہو جائے، اور اگر وہ اسلام کی دولت سے محروم ہے تو سب کچھ ہو کر کے بھی بیکار ہے. انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسلام کی نعمت ہے تو سمجھو اس کے پاس سب کچھ ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چونکہ ہمیں اور آپ کو دین اسلام ملا، اسلام جیسی نعمت ملی کہ جس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور نعمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سب سے بڑا احسان قرار دیا. سوال یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا، اسلام جیسی نعمت ملی، اس سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی انسان دنیا کی محبت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھے اور نبی کی محبت کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھے. اگر نبی کی محبت کا پہلو غالب آ جاتا ہے تو یاد رکھو ہم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں. اور اگر دنیا اور اس کی نعمتیں اور دنیا کے ساری افراد، ان کی محبت اگر نبی کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، ہم اپنے ایمان میں کامل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی پاک سے کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میرے نفس سے بھی، میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھے اللہ کے نبی سے کہ آپ کے ادنا اشارے پر تن دھن من سب کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ کا ذرا سا اشارہ ہوتا مال کی قربانی پیش کرنے کا، دل کھول کر کے مال کی قربانی پیش کرتے تھے. ذرا سا اشارہ ہوتا تھا جان کی قربانی پیش کرنے کا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی خوشی سے اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے تھے. آپ کا اشارہ ہوتا تھا اولاد کی قربانی پیش کرنے کا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر اپنے اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ہر طرح کی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پیش کی ہیں. تاریخ کے اوراق کو آپ دیکھیے. مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ
اشارے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے موقع پر تمام دشمنان اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانا چاہا، اور یہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی ان کے درمیان موجود ہیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، سارے حملوں کا زور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کر دیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جسے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دیتا ہے اور مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہے گا میرے خیمے کے دروازے پر میری حفاظت کرتا رہے گا۔ ایک دبلے پتلے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، اختصار کے ساتھ باتیں رکھتا ہوں، انہوں نے 90 سے زائد زخم اپنے جسم کے اوپر کھائے، انہوں نے تیر کے بوچھار آئے، نیزے کے بوچھار آئے، ہاتھوں سے روکا، سینے سے روکا، یہاں تک کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی بھی جان بھی گنوا دی۔ مال کی قربانی پیش کرنے کا موقع آیا، صحابہ کرام نے دل کھول کر کے بھی مال کی قربانی پیش کی ہے۔ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیے کہ جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سوار زیادہ ہیں، سواریاں بہت کم ہیں، تو اللہ کے نبی پاک نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ راہ خدا میں پیش کرتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول پاک میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 7 مرتبہ اللہ کے رسول پاک نے آواز لگائی، 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، 700 اونٹ انہوں نے اس غزوے کی تیاری کے لیے پیش کی۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج کے بعد اگر یہ میرا عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ تھے صحابہ کرام اجمعین۔ جان کی قربانی پیش کرنے کا موقع آیا، جان کی قربانی پیش کی، مال کی قربانی پیش کرنے کا موقع آیا، مال کی قربانی پیش کی، اولاد کی قربانی پیش کرنے کا موقع آیا، انہوں نے اولاد کی بھی قربانی پیش کی۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر کہ دینیاریہ ایک عورت تھیں، جب سوال کرنے والے سے انہوں نے سوال کیا اے سوار یہ بتلا کہ میدان احد کی کیا خبر ہے، تو اس نے کہا ماں تیرا بیٹا میدان جہاد میں شہید ہو گیا، تیرا باپ میدان جہاد میں شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ کہا اے سوار میں نے اپنے گھر والوں کے سلسلے میں نہیں سوال کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی کے تعلق سے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی پاس ہم کیسے ہیں؟ کہا ماں دشمن پلٹ گیا ہے، اللہ کے نبی پاس ہم خیر و عافیت سے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جملہ کہا تھا اے اللہ اگر یہ چاروں قربانیاں، باپ کی قربانی، بیٹے کی قربانی، اولاد کی قربانی، بھائی کو قربانی، اے اللہ تیرے راستے میں قبول ہو جائیں اور نبی پاسم کے ذات پر ذرا سا تو آپ کو ذرا سی تکلیف نہ ہو تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر انہوں نے جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین نہیں ہیں، ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک اصول بتلا دیا ہے، جب میری زندگی نہیں رہے گی تو زندگی کے بعد نبی سے محبت کے دعوے میں ہم کیسے سچے ثابت ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے ایک اصول بتلایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت کے اندر داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کی محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہ نبی کی محبت کا معیار ہے۔ محبت کا معیار صرف اقرار محبت نہیں ہے، محبت کا معیار صرف دعوائے محبت نہیں ہے، محبت کا معیار صرف اظہار محبت نہیں ہے، بلکہ محبت کا معیار ہے کہ انسان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا ہے اطاعت کرے، فرما برداری کرے، آپ کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارے، آپ کے منہیات سے اجتناب کرے، یہ نبی کی محبت کا معیار ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص کتنا بھی محبت رسول کا دم بھرے لیکن فرمان رسول پر اس کا عمل نہ ہو
تو اپنے ایمان کے دعوے میں، اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ محبت رسول صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ نبی کا نام سن کر کے فرتے محبت سے انگوٹھے چومنے شروع کر دے، یا اللہ کے نبی کا ذکر آئے تو بہت زور سے نعرہ رسالت بلند کرنے لگے، یا حضور کی اعیاد میں جلوس نکالے جائیں، جشن عید میلاد النبی منایا جائے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جائیں۔ یہ نبی کی محبت کا معیار نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا معیار ہے اطاعت رسول، کہ نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہمارا کردار ہو، ہمارا اخلاق ہو، ہمارا کریکٹر ہو۔ نبی نے جس چیز سے روکا ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بچ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی نبی کی محبت کا سچا معیار ہے میرے بھائیو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں صرف 2 عید منانے کا حکم دیا ہے، تیسری کوئی عید منانے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے۔ پتہ نہیں کس دلیل کی بنیاد پر آج ہمارے نام و نہاد مسلمان بھائی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، یا آپ نے منانے کا حکم دیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ آپ کے ادنا اشارے پر اپنی ساری قربانیاں پیش کرنے والے صحابہ نے جب جشن عید میلاد النبی منایا، تابعین اعظام نے جب جشن عید میلاد النبی منایا، ہمارے اماموں نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، امام شافعی نے بھی نہیں منایا، امام احمد نے حنبل بھی نہیں منایا، امام مالک رحمہ اللہ بھی نہیں منایا، اور اسی طرح سے آگے چل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، یہ سارے امام جتنے بھی ہیں ہمارے، کسی نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ یہ بہت بعد کی پیداوار ہے، اور جانتے ہو اس کو ایجاد میں لانے والا کون تھا؟ اگر آدمی سوچے، غور و فکر کرے تو یعنی وہیں پر اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ہاں اس کا ایجاد کرنے والا کون تھا۔ دیکھیے، سن 625 ہجری میں موصل کے ایک قریبی شہر اربل کے گورنر ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری اس کا نام تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جشن عید میلاد النبی کے دن کیا کرتا تھا؟ یہ گانے والوں کو بلاتا تھا، گانے والیوں کو بھی بلاتا تھا، اور ناچنے والیوں کو بھی بلاتا تھا۔ بادشاہ تھا، دنیا پرست تھا، دین دھرم سے اس کو کوئی مطلب نہیں، تو وہ ان کے ساتھ ان کے گانے بھی سنتا تھا، ان کے ساتھ ناچا اور گایا بھی کرتا تھا۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 123 پر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا اس وقت کا ایک تھوڑا بہت پڑھا لکھا، بڑا ہی جھوٹا مکار قسم کا آدمی تھا، بڑا ہی مال و دولت کا حریص انسان تھا، جس نے اس کا فتویٰ دیا تھا۔ اس کا نام تھا ابو الخطاب عمر بن الحسن، جو ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیا ہے، جائز ہے۔ اس نے یہ جواز کا فتویٰ، اور جانتے ہو اس نے وقت کے بادشاہ سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک رسالہ بھی لکھ ڈالا، اور رسالہ کا نام کیا رکھا؟ التنویر فی مولد البشیر النذیر، کہ جس کی تعریف جب اس نے اس کتاب کو لکھا تو بادشاہ جو وقت کا تھا مظفر الدین، وہ بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر کے اس نے کیا تھا؟ 1000 دینار انعام کے طور پر دیا تھا۔ اب سوچے انسان، غور کرے، ایک ایسا بادشاہ جسے دین و دنیا سے کوئی خبر نہیں، بس ناچنے والوں کے ساتھ ناچتا ہے، گانے والوں کے ساتھ گانے گاتا ہے، سنتا ہے، ایسے انسان کی اقتداء کرنا کہاں تک درست ہے؟ ایسے انسان کی پیروی کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس نے اس چیز کو رواج دیا، اس چیز کو نہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، صحابہ نے جشن عید میلاد نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ہمارے اماموں نے نہیں منایا، جس کے ہم اقتداء کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حنبلی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مالکی ہیں، کوئی کہتا ہے حنفی ہے، ان اماموں نے بھی نہیں منایا ہے، پھر ہم اس کو کہاں سے منانے لگے؟ میرے بھائیو، تو سراسر یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کا شریعت اسلامیہ میں میرے بھائیو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے، کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے؟ میرے بھائیو، میرا کہنا یہ ہے کہ مشروع نہیں ہے، یہ
نہ قرآن کے سے یہ ثابت ہے، نہ حدیث رسول سے یہ ثابت ہے، نہ اقوال صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ بیٹی اگر ایسے ہی ماننا شروع کر دے تو دیکھیے نماز عیدین سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی ہے، اذان نہیں دیتے ہیں کیونکہ مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے کیونکہ مشروع نہیں ہے، جبکہ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی کے کلمات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، اللہ کی حمد و ثنا اس میں ہے، تو یہ بظاہر کتنا اچھا عمل ہے۔ لیکن ہم نماز عیدین سے پہلے اذان نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے اس سے پہلے اذان دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ سے پہلے ہم اذان نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے اس سے پہلے اذان دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے انسان کو، کتنا بھی انسان کے دل کو بھائے، لیکن وہ عمل اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ سراسر بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو غیر قابل قبول ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ہمارے آج کے بھائی کیا کہتے ہیں یہ پنکھا بھی تو کیا ہے، یہ تو بدعت ہے، اس کو بھی کہیں گے یہ مائک جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے نئی چیز نکالی، نئی چیز کیا ہو؟ نئی ہو، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، مطلب یہ نئی چیز انسان اگر نکال رہا ہے، دین اس کا تعلق کیا ہے؟ دین سے ہو تو وہ بدعت ہے، دنیا سے ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اس کا تعلق اگر دنیا سے ہو تو وہ بدعت نہیں ہے، اگر اس کا تعلق دین سے ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فی امرنا ھذا، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو جس نے کوئی نیا کام کیا ہمارے اس دین کے اندر، نئی چیز نکالی تو کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ غیر قابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جشن عید میلاد النبی نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اماموں نے نہیں منایا، بعد کے ادوار کے لوگوں نے نہیں منایا۔ ایک ناچنے والا، گانے والوں کے ساتھ گانے والا، ڈانس کرنے والوں کے ساتھ ڈانس کرنے والا اس چیز کو ایجاد کرے اور آپ اس کی اقتدا کریں، کہاں سے آپ کی عقل کہاں سے مر گئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم غور کریں۔ قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، حدیث رسول کس چیز کا حکم دیتا ہے، اقوال صحابہ میں کیا چیزیں میں، یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس پر عمل پیرا رہو گے، جب تک اس پر عمل پیرا رہو گے کامیاب رہو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں اللہ کے نبی نے چھوڑی ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس پر قائم رہو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کا مطالعہ کرنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کی کمی کرے یا بیشی کرے۔ آج کا مسلمان ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کر کے غیر ثابت شدہ چیزوں کو اصل اسلام تصور کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، انسان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے کا حکم ہے، نہیں ملے گا آپ کو، انسان جشن عید میلاد النبی میں منا رہا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے کیا کہا تھا نبی نے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہ آج جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کودنے چھٹکنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، نمازوں سے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔
اپنے ان خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد منا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے شریعت کے اندر کہ نہیں؟ کما حق ہو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، پر ایسے موقع پر خرافات کے اندر، الٹے سیدھی حرکتوں کے اندر اپنے مال و دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کیا کہا اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ ہاں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے، اس میں کسی کو اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سال میں 2 عید کے علاوہ تیسری عید منانی اگر درست ہوتی تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہوتا یا نبی پاک نے اس کی تعلیم دی ہوتی، جو اگر یہ خیر کا کام ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بقیا شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو جنت سے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز اور درست ہوتا، خیر کا کام ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، بھلائی کا کام ہوتا، اجر و ثواب کا کام ہوتا، تو اللہ کے نبی اپنی امت کو اس چیز سے محروم نہیں کرتے، ضرور بتلاتے کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی کے اندر اس کو لازم پکڑنا، جشن عید میلاد النبی منانا۔ اللہ کے نبی اس کو ضرور بتلاتے، لیکن نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اماموں نے نہیں بنایا، یہ بعد کے لوگوں نے اس کو منانا شروع کر دیا، تو ہم اس کو دین کیسے مان لیں گے میرے بھائیوں؟ یہ دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ غور کریں انسان امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول پر۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے، اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی چیز نکال رہا اور یہ خیال کر رہا ہے یہ اچھا کام ہے، تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا کر کے صحابہ سے کہا تھا اے لوگو میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا۔ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بتلاتے؟ ضرور بتلاتے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجت کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ہم ہر خطبہ کے اندر جمعہ کے دن پڑھتے رہتے ہیں، یہی خطبہ حاجہ کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اور سب سے برا کام دنیا کے اندر جو ہے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، یہ سب سے برا کام ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جسے دین کے اندر لوگ ایجاد کریں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت اللہ کے نبی نے کہا یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی پاس میں ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے سلسلے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیا ہے؟ یہ سراسر بدعت ہے کہ جس کے منانے کا حکم نہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے اور نہ ہی آپ کے جانثار صحابہ نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ دنیا والے اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت یافتگان میں سے شمار کرے گا۔ میرے بھائیوں، بھلا بتلائیے کیا اس دنیا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی ہو؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں، بھوک کی شدت مجھے تڑپاتی ہے،
میں بھاگ کر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسا ہوتا ہوں، پیاس کی شدت مجھے تڑپاتی ہے، پانی پینے کو نہیں ہوتا ہے، میں آ کر کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی شخصیت اگر جشن عید میلاد النبی منانا درست ہوتا، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مناتے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدائی اسلام کی بات ہے، جانتے ہو کہ حضرت جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 38 تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب کب تک ہم لوگ چھپ چھپ کر کے دعوت اسلام پیش کریں گے؟ چلو چلتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، سر عام کفار و مشرکین کے سامنے دعوت اسلام پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، ابو بکر نہیں، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے نبی میری دلی خواہش ہے کہ میں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، کھلے عام دعوت اسلام پیش کرتے ہیں تمام کفار و مشرکین کو۔ اب یہ سننا ہی تھا کہ کفار و مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مار کر کے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے ان کے گھر پر لے جاتے ہیں۔ صبح کو مارے ہوتے ہیں، شام کو ہوش آتا ہے۔ شام کو جب ہوش آتا ہے تو آنکھیں جب کھولتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ اے میری ماں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ ماں کہتی ہے مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول کیا ہے، بخیر و عافیت ہیں، فلاں جگہ پر ہیں۔ اور آتی ہے ان کی ماں، ہاں اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، کیا گئے آپ؟ کہتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے مارے شام تک جو بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، خون میں لت پت ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں سن لو، میں اس وقت تک کہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ جا کر دیکھ لوں، خود جا کر کے جب تک نہ دیکھ لوں گا مجھے دلی اطمینان نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول بخیریت ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ اگر جشن عید میلاد النبی منانا یہ جائز اور درست ہوتا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رہے ہیں مسلمانوں کے، یہ جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے؟ آپ دیکھیے صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرنے والے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی خدمات، اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر بیان کروں تو بیان کرتے کرتے گھنٹوں بیان کرتے جاؤں، ان کی وہ قربانیاں ختم نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ کیا کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، لیکن ہمارے ان خلفاء نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، ہمارے اماموں نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ بات کی پیداوار ہے، انسان غور و فکر کرے کہ ایک آدمی جس کا دین و دھرم برابر نہ ہو، جو دین اسلام کے کیسے پوری طور سے واقف نہ ہو، ناچنے اور گانے والوں کے ساتھ ناچے گائے، ایسے انسان کی اقتدا کرنا کہاں تک درست ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت میں سچے ثابت ہوں تو نبی نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جس سے نبی نے روکا ہے اس سے دور رہیں۔ یہی ہماری نبی سے محبت کا سچا معیار ہے۔ نبی سے کی محبت کا سچا معیار یہ ہے کہ زندگی کے تمام زمروں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، خواہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ یہی نبی کی محبت کا معیار ہے۔ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور الٹے سیدھے کام کرنا، دیگر خرافات انجام دینا، یہ نبی کی محبت کا معیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔